الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين قائد الغر المحجلين إمام الأنبياء والسيد المرسلين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فأراه الآية الكبرى فكذب وعصى ثم أدبر يسعى فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي رب زدني علما وارزقني فهما. ثم أما بعد. گرامی قدر ناظرین، بھائیوں، بہنوں، بچوں اور عزیز دوستوں، فرعون کا تذکرہ چل پڑا تھا. سیدنا موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا جا رہا تھا کہ جاؤ اس کو نصائح اور کارآمد باتوں سے متوجہ کر دو. اور قرآن کریم میں لمبی اور بڑی صورتوں میں متعدد جگہوں پر اس کا ذکر اور تذکرہ موجود ہے، اور باقاعدہ بہت ساری اسی انداز کی باتیں بھی ہیں کہ جن سے یہ پتہ چل جاتا ہے کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو کیا کیا باتیں فرما دی گئی تھی. اور یہاں بھی یہی فرمایا گیا کہ فَقُلْ هَلْ لَكَ إِلَىٰ أَن تَزَكَّىٰ وَأَهْدِيَكَ إِلَىٰ رَبِّكَ فَتَخْشَىٰ. یہ سب باتیں اسے عبرت انگیز اور ناصحانہ انداز میں فرما دی گئی تھی. لیکن فرعونی غرور کا عروج اس وقت سامنے آیا جب سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے اپنی نبوت کی نشانی انہیں دکھا دی. فرعون تھا اور فرعونی تھے، اس کے ارباب اختیار اور اقتدار تھے، اس کے وزراء اور مشیرین تھے. انہیں اپنے وقت کے مطابق بہت فضائل دنیاوی اعتبار کے مطابق اگر دیکھا جائے حاصل تھے، اور یہی سبب بن گئے تھے کہ وہ غرور کے تمام حدود پار کر، کیونکہ انسانی وسعت ظرف اتنی نہیں ہے کہ وہ ایک حد سے بڑھ کر بھی بڑھتا جائے اور اس میں کوئی تبدیلی نہ ہو. تو اللہ کی نعمتوں کا تقاضا اصولی اور حقیقی طور پر تو یہی ہے کہ جتنی بھی بڑھ جائیں تشکر اور امتنان بھی بڑھتا جائے، خدا پرستی بڑھ جائے، اللہ رب العزت کی ذات کی طرف انکساری اور عاجزی کا شیوہ اپنایا جائے. فرعون نے ایسا نہیں کیا. اذهب الى فرعون انه طغى. وہ طغیان کر چکا تھا، وہ سب حدود روند ڈال چکا تھا، بلڈوز کر چکا تھا. اب جب سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے پیغامات انہیں پہنچا دی اور اپنی تشریف آوری کا مدعا بھی بیان فرما دیا، کون ہو، کیا ہو. کسی اور مقام پر قرآن کریم کا تذکرہ اور ذکر خیر یہ بھی ہے کہ فرعون تو آخر طعنہ پر بھی آئے کہ تو وہی تو نہیں ہے جس کو ہم نے اپنے گود میں پالا بڑا کیا.
ہمارے پاس رہے، ہماری نعمت کھائے، نمک ہمارا استعمال کیا اور پھر قتل کر کے بھاگ گئے. یہ سب باتیں انہوں نے کہا، لیکن فرمایا کہ فَأَرَاهُ الْآيَةَ الْكُبْرَى، اللہ کے حکم سے سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے ان کو بہت بڑی نشانی دکھا دی، عبرت کے لیے بہت کافی اور شافی نشانی. اور وہ نشانی کوئی عام سی بظاہر سادہ سی ایک چیز تھی، ایک لاٹھی جو ہمیشہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں ہوا کرتی تھی. اور اس لاٹھی کا تعلق سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی پروفیشن کے ساتھ تھا کہ اپنے سمندی کی بکریاں چراتے تھے، اور حیوانات کو سنبھالنے کے لیے ایک لاٹھی ضروری ہوتی ہے، ان کو ہانکنے کے لیے، ان کو متوجہ کرنے کے لیے، یا ان کے لیے درختوں کے پتے جھاڑنے کے لیے. اسی لاٹھی میں اللہ رب العزت نے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے لیے طاقت کا ایک بہت بڑا خزانہ رکھ چھوڑا تھا. ہر جگہ یہی ایک چیز کام آتی تھی، فرعون کے سامنے بھی یہی کام آیا. فَأَرَاهُ الْآيَةَ الْكُبْرَى، جب سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے انہیں بڑی نشانی دکھا دی، بلکہ سب سے بڑی نشانی جو ان کے پاس ہوا کرتا تھا، وہ جب فرعون کو دکھا دی فَكَفَرَ، فرعون نے قبول کرنے کے بجائے اس نشانی کو جھٹلا دیا، اس کو سحر کا نام دے دیا، اور اس پر اکتفا نہیں کیا. فَكَذَّبَ وَعَصَى، سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی تکذیب بھی کی اور اللہ رب العزت کی نافرمانی بھی کی، عصیان پر آ گیا، تمرد اور سرکشی پر آ گیا. جس ذات نے ذرے سے یہاں تک پہنچا دیا تھا، اپنے آپ کو اس کا ہم پلہ قرار دینے لگا. اور سیدنا موسیٰ علیہ السلام ایک ناصح اور خیرخواہ کی صورت میں جو آئے تھے، اس کو بھی خاطر میں نہیں لایا. یہ ہو گیا فرعون کا معاملہ. اب سیدنا موسیٰ علیہ السلام اور فرعونی طاقت کے ساتھ تصادم ناگزیر اور روز افزون. دن دوگنی رات چوگنی. اور پھر سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا تعلق بھی بنی اسرائیل کے ساتھ، اس قوم سے متعلق جو من حیث القوم فرعون اور قوم فرعون کے غلام ہوا کرتے تھے، اجتماعی غلامیت کے شکار ایک قوم، اور استحصال کے بدترین نمونہ یسومونکم سوء العذاب. فرعون تمہیں مبتلا کر لیا کرتا تھا بدترین عذاب کے ساتھ. کوئی عزت نفس نہیں تھی، کوئی جانی تحفظ نہیں تھی، کوئی مالی تحفظ نہیں. کسی بھی بنی اسرائیلی کے ساتھ کسی بھی وقت کچھ بھی ہو سکتا ہے. اس سے بڑھ کر کیا ہو کہ ان کے معصوم بچوں کو پیدا ہوتے ہی اپنے والدین کے سامنے گردن کٹنے کا نوبت آ جائے. پھر بات آ کر وہی ہوتی ہے کہ دیکھو فرعون کا کیا ہوا، کیا کمایا فرعون نے، کیا مقام حاصل کی فرعون نے؟ کچھ بھی نہیں. انجام یہی ہوا کہ جتنی بھی فرعونی سلطنت تھی، ذرائع تھے، معیشت تھی، سیاست تھی، خزانے تھے، سب کے سب آ کر بنی اسرائیل کی مٹھی میں بند ہو گئے.
اور اللہ رب العزت نے اس بے بس اور مفلوق الحال قوم کو لا کر فرعونی سلطنت اور تمام ہستی کا وارث اور مالک بنا دیا۔ اے اہل مکہ، تمہارے ساتھ بھی یہی ہونے والا ہے کہ جس انسان کو تم لوگوں نے نظر انداز کر دی، وہی آخر الامر آپ کے ایریا کی سب کچھ کا مالک بن جائے گا، اور بن بھی گیا۔ کتنے عرصے کے بعد؟ ہجرت سے 8 سال کے اندر جب ہجرت فرما دی، 8 سال کے اندر نوبت یہاں تک پہنچی کہ مکہ اپنے سب کچھ سمیت، مکہ اہل مکہ سمیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مٹھی میں بند ہو گئے، ملکیت قرار پا گئے اللہ اور اس کے رسول کی۔ اور رحمت عالم ان کے لیے جو رحمت بن کے آیا تھا، ان کو زحمتوں سے نکال کر رحمت کے رستوں پر انہیں چلایا۔ آج ہماری نشست انہی باتوں پر تکمیل پذیر ہوتی ہے۔ اللہ رب العزت ان لمحات کو میرے اور آپ کی طرف سے قبول فرمائے اور ہماری آخرت کا سرمایہ بنا دے۔ انشاءاللہ اگلی باتیں انہی موضوعات پر ہوتی رہیں گی۔ اللہ رب العزت ہم سب سے راضی ہو اور ہمارے لیے دین و دنیا میں عافیت اور آسانیاں پیدا فرمائے۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔